اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء الدین من اول یوم ظلمہم الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا يحسبن الذین کفروا سبقوا انہم لا يعجزون واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخیل ترہبون به عدو اللہ وعدوکم وآخرین من دونہم لا تعلمونہم اللہ یعلمہم وما تنفقوا من شیء فی سبیل اللہ یوفى الیکم وانتم لا تظلمون. ناظرین محترم، ہدیہ سلام پیش کرتا ہوں اور دست دعاؤں ہوں بارگاہ الہی میں. یقیناً دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ وہ ساعات اور وہ لمحے ہیں، اور بہترین دوست وہ ہے جو بہترین ہدیہ دے اور بہترین وقت پہ کام آئے. آپ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں اور پوری انسانیت کے لیے دعا. یہ جو درس جس کے ساحل پر ہم ہیں، اس ساحل سمندر معنوی و ملکوتی سے یہ بھی ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہم عزیزوں کو یاد رکھیں، مرحومین کو بالخصوص اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ یاد رکھیں، غریبوں کو، مسکینوں کو، ان افراد کو جن کا کوئی پوچھنے والا نہ ہو. ان عزیزوں کو بھی یاد رکھیے جو بے گناہ جیلوں کے سلاخوں کے پیچھے ہوں. انہیں یاد رکھیے جو صحراؤں میں، جنگلوں میں بے یار و مددگار پڑے ہوں. انہیں یاد رکھیے گا جو بھوک اور پیاس کی شدت کی وجہ سے جان بلب ہوئے ہوں. اگر اس قسم کے انسانی طبقات کا آپ نے جائزہ لینا ہو تو دعائے جوشن صغیر پڑھ لیجئے گا کہ امام معصوم علیہ السلام نے کس انداز سے انسانی مشکلات کو اور انسان کے نوع انسانی کے طبقات کا ذکر کیا ہے، اور اپنی حالت پر بھی رب ذوالجلال کا ذکر کرتے ہوئے. عزیزان من، عرض یہ کرنا تھا کہ ہم سلسلہ گفتگو جو آپ کی خدمت میں سورہ انفال کی تفسیر کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں. آج آیت نمبر 59 کی تلاوت کا اور 60 کا 59 اور 60 کی تلاوت کا شرف حاصل ہوا ہے. دیکھتے ہیں دامن وقت میں کتنی گنجائش ہے کہ ہم آپ کی خدمت میں اس کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر سکیں. اس سلسلے میں آپ مستحضر ہیں کہ تقریباً جب سے اس سورہ کے اوپر گفتگو شروع ہوئی ہے، پورا سورہ انفال دشمنوں کے ساتھ مقابلہ، مسلمانوں کی طاقت اور جنگ بدر کی تفصیل، اللہ کی عنایات، اللہ کی مدد اور باطل کا ملیا میٹ ہونا، حق والے اگرچہ مختصر ہوں، باطل پر غالب آنا، اللہ کا وعدہ. ان آیتوں میں بھی اور کچھ آیتیں بعد میں بھی آ رہی ہیں، ان میں بھی ایک سنت الہیہ قائم ہوا ہے اس سورہ کے اندر، اس گفتگو کے اندر. اور جس آیت کی ابھی ہم نے تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس میں بھی اسی طرح، گزشتہ آیتوں میں بھی اسی طرح تھا کہ اگر ان دشمنوں کی خیانت کا آپ کو اندازہ ہو تو اس کے لیے بھی خود کو تیار رکھیے. گزشتہ آیت یہ تھی وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ. اگر آپ کو کسی قوم کی خیانت کا خوف ہو تو ان کا عہد اس طرح مسترد کر دے جیسے انہوں نے کیا ہے. عہد و پیمان ہوتے تھے، یعنی پیغمبر اسلام علیہ السلام جب مکے سے مدینہ تشریف لے آئے، انواع و اقسام کے قبائل تھے، یہودیوں کے، نصارہ کے، بنی قینقاع تھے، بنی اوس و خزرج تھے، اور بنی قریظہ تھے. اب چونکہ ظاہراً اگر وہ زبانی طور پر مسلمانوں کے ساتھ اوبگت کر بھی لیں، لیکن اندر سے وہ مسلمانوں کے ساتھ نہیں تھے، دشمنیوں کا خطرہ تھا، تو عہد و پیمان باندھتے تھے. ٹھیک ہے، آپ اپنے مذہب پہ رہیں، لکم دینکم ولی دین، لیکن انسانی دنیاوی معاشرتی طور پر کچھ اصولوں کے پابند ہو جائیں کہ ایک دوسرے کے اوپر حملہ نہ کریں، ایک دوسرے کے مقدسات کی حفاظت کریں. یہ عہد و پیمان ہونے کے بعد اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں اگر ان سے خوف و خطر کا اگر وہ ہو، شک ہو، یا عرض کروں کہ خیانت کا، تو اس ایگریمنٹ کو مسترد کر دیں، پھر اس پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایگریمنٹ اور عہد و پیمان پر وفا کرنا اس وقت تک ضروری ہے جب تک مد مقابل والا دشمن اس پر عمل کرے.
اسی سے ملتا جلتا یہ آج کی آیت بھی، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ۔ کافر یہ گمان نہ کریں کہ وہ اپنے مقصد میں آگے نکل گئے ہیں اور اللہ کے گرفت سے بچ نکل گئے ہیں۔ اللہ کے گرفت سے کوئی انسان اللہ کی عذاب سے اور سزا سے بچ نہیں سکتا ہے اور اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ ملاحظہ فرمائیں کہ پیغمبر اسلام علیہ السلام جب مکے سے مدینہ تشریف لے کے آئے تو انواع و اقسام کی قسم قسم کے لوگوں کے ساتھ پیغمبر اسلام کی مثلا آمنا سامنا تھا۔ ایک تو مسلمان تھے جو ابھی تازہ حکومت برقرار کرنا چاہتے تھے، بکھرے ہوئے ذرات کی صورت میں تھے، اب متحد ہونا چاہتے تھے، کمزور تھے، اب طاقتور بننا چاہتے تھے، حکومت اسلامی کی تشکیل کے اوائل تھے۔ ایک یہ محض تھا۔ دوسرا، اندر سے ہی منافقین کی کمی نہیں تھی، جو دشمن سے زیادہ، جو کافر سے زیادہ اسلام کو جنون و نقصان پہنچایا وہ نفاق کی بیماری تھی اور منافقین کا موجود ہونا تھا۔ یہ محاذ بھی پیغمبر اسلام علیہ السلام کے ساتھ تھا۔ آگے بڑھتے ہیں، اسی طرح یہودیوں کے بھی بہت سارے قبائل تھے جن کا ابھی ذکر کیا، اور ان کا نام لے کے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ بنی قینقاع 1، بنی نذیر 2، بنی قریظہ 3، پھر اوس و خزرج والے جو آپس میں ہمیشہ کئی سالوں سے لگے رہتے تھے، ان کی طرف سے بھی حملے کا خطرہ ہمیشہ رہتا تھا۔ تو پیغمبر اسلام علیہ السلام نے سیاست الہیہ سے کام لیا، گویا عہد و پیمان، مصالحت اور صلح و دوستی اور آشتی کی کیفیت کوئی بری چیز نہیں ہے۔ کافر جب تک برسر پیکار نہ ہو، جب تک میدان حرب میں نہ آئے، جب تک مسلمان پر حملہ نہ کرے، کافر ہونے کے لحاظ سے اسے نہیں مارا جاتا ہے۔ جیسا گزشتہ نشست میں عرض ہوا، ان لوگوں کے ساتھ مقاتلہ کریں جو لا ایمان لہم، جو عہد و پیمان پہ اترتے نہیں ہیں، جو وعدہ وفا نہیں کرتے، ان کے ساتھ مقابلہ کرو۔ اما جو لا ایمان لہم ہے وہ بھرے پڑے ہیں، اور کافر مشرکین بھی لا ایمان لہم ہیں، بت پرست لا ایمان لہم ہیں، یہودی و نصارہ یہ سارے لا ایمان لہم ہیں۔ ہر کسی بے ایمان کے ساتھ مقاتلہ نہیں ہے جب تک کہ وہ دشمن نہ بن جائے۔ اب اس حال میں پیغمبر اسلام علیہ السلام نے ان کے ساتھ صلح و صفائی کی، آشتی کی، ایگریمنٹیں باندھی، صلح و صفائی کے لیے تاکہ امن سے رہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی یہودی قبیلے اور ان کے سردار کبھی آرام سے نہیں بیٹھتے تھے، کہیں نہ کہیں انہوں نے شرارت کرنی ہوتی تھی، کہیں نہ کہیں مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی ان کی کوشش رہتی تھی۔ اب اس کے لیے وہ دو طریقے، انہیں دو محاذ اور دو چینل انہوں نے کھولے ہوئے تھے۔ ایک مسلمانوں کے اندر موجود منافقین سے کام لیتے تھے، اور دوسرا مکے میں جا کے مشرکین کو اکساتے تھے کہ اگر مسلمانوں کے خلاف تم لوگ جنگ کرو گے تو ہم آپ کے ساتھ مدد کے لیے تیار ہیں۔ ادھر سے منافقین کو بھی مختلف حیلہ بہانے سے اکسانے کی کوشش کرتے تھے۔ جب یہ حالت واضح ہو کے سامنے آ گئی کہ اپنے عہد و پیمان پر مکمل کاربند ہونے والے نہیں ہیں، با وفا ہونے والے نہیں ہیں، تو پیغمبر اسلام علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ہمارے اور تمہارے درمیان اب کے بعد کوئی ایگریمنٹ باقی نہیں رہے گی، کوئی صلح صفائی کی بات نہیں ہوگی، کوئی آشتی تمہارے اور ہمارے درمیان نہیں ہے، جو تم کرو گے وہی ہم کریں گے، تم نے خیانت کی ہے اور اگر حملہ کرو گے تو وہی حملہ ہم بھی کریں گے۔ یہ سارا اللہ کا انتظام تھا تاکہ مسلمان ہمیشہ مضبوط رہے، مسلمان طاقتور رہے، مسلمان اسلام کی عزت پر کوئی آنچ بھی نہ آنے پائے۔ تو اس سے یہ پیغام ہمیں ملتا ہے کہ یہودی سازشیں کسی صورت میں بھی روکنے کا نام نہیں لیتی تھیں، اور وہی تسلسل آج بھی ہے یہودیت کی کہ مختلف قسم کی سازشیں اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، خاص کر جو برسر پیکار رہتے ہیں، حق بات کرتے ہیں، ان کے خلاف تو آگ اگانے میں اور دشمنی کرنے میں کوئی ذرہ بھر کی وہ کمی نہیں کرتے ہیں۔ میں کوشش کر رہا ہوں، جوش ملی آبادی کا جو شعر ہے کہ گفتار حق گفتار صدق مایه آزار می شود، چون حرف حق بلند شود دار می شود۔ صداقت کی بات اگر کوئی کرتا ہے تو انہیں تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہیں، اور حرف حق حق کا نعرہ جب بلند ہوتا ہے تو انسان کو اسے حق کے نعرے کے ساتھ دار پہ چڑھنا ہوتا ہے، شہادت کے جام نوش کرنے تک کی تیاری کرنی ہوتی ہے۔ تو مسلمان کبھی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں تھے، مختصر تھے، محدود تعداد تھی، لیکن قدر و عزت اور
سربلندی اللہ کی دی ہوئی تھی، اس کے مطابق کثیر تعداد دشمن سے مقابلے کے لیے تیار تھے۔ تو اگلی آیت کی طرف آتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ۔ بہت اہم آیت ہے، اور یہ دفاعی طور پر جب بھی کوئی فوجی پروگرام ہو تو اس آیت کی تلاوت کی جاتی ہے، اور ہر لشکر کو، ہر ملک کے اندر اس آیت کی ضرورت ہے۔ فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُم، مقابلے کے لیے جہاں تک تم سے ہو سکے، جہاں تک تمہاری طاقت ہو، مقابلے کے لیے تیار ہو جاؤ، دشمن کے ساتھ مقابلے کے لیے۔ من رباط الخیل، جن میں یعنی اس زمانے کے جو جنگی طاقت کے اجزاء تھے ان کا ایک ایک کر کے نام لیا۔ من رباط الخیل یعنی مضبوط گھوڑے جو جنگوں میں کام آتے تھے، وہ صرف میدان حرب میں استعمال نہیں ہوتے تھے، گھوڑے مستحضر ہیں ماشاءاللہ، جنگ میں بھی کام آتے تھے، سامان تجارت لے جانے کے لیے بھی کام آتے تھے، اور خاص کر یعنی قصد رسانی یعنی پیغام رسانی کے لیے بطور قاصد، مثلا یعنی فرض کریں کہ ایک شہر سے دوسرے شہر کی طرف کوئی پیغام پہنچانا ہو تو تیز رفتار گھوڑوں سے کام لیا جاتا تھا، اور میدان جنگ میں تیز رفتار گھوڑے کی یعنی بڑی ضرورت ہوتی ہے۔ فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اور وہ قوت بھی تمہارے پاس طاقت ہونی چاہیے، وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، اور وہ تیز رفتار تربیت یافتہ مضبوط گھوڑے بھی ہوں، تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، جس کے ذریعے تم دشمن کو مرعوب کر سکو، وہ دشمن جو اللہ کا بھی دشمن ہے اور تمہارا بھی دشمن ہے۔ یہاں ایک بہت پیارا نقطہ ملتا ہے، تُرْهِبُونَ یعنی اس کو ڈرانا ہے دشمن کو، ضروری نہیں ہے جب آپ طاقتور ہو تو حملہ کریں۔ آج کی دنیا میں یہی ہوتا ہے، کسی کے پاس ذرا سی بھی طاقت آ گئی، کسی نہ کسی بہانے سے کسی ملک کو زیر کرنے، اس کو شکست دینے، اسے ذلیل و خوار کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور جب ایسا ہوتا ہے تو وہاں تباہی مچ جاتی ہے۔ قرآن مجید نے فرمایا ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا اعزۃ اہلها اذلہ، یہ طاقت والے، یہ بادشاہان، یہ مستکبرین جہاں بھی داخل ہوتے ہیں فساد پھیلا کے، فساد اخلاقی ہو، سیاسی ہو، علمی ہو، عزت و ناموس ہو، سب تباہ کر دیتے ہیں، اور عزت والوں کو ذلیل و خوار کر کے رکھ دیتے ہیں۔ فرمایا کہ طاقتور ہونا اور ہے، حملہ ور ہونا اور ہے۔ ہر طاقتور کو ضروری نہیں ہے کہ وہ حملہ ور بھی ہو جائے، حملہ ضرورت کے وقت ہو، خطرے کے وقت حملہ ہو، لیکن خطرے کو ٹالنے کے لیے حملہ ہو، لیکن خطرہ ہو یا نہ ہو طاقتور ہونا ضروری ہے۔ لہٰذا یہ آیت بتا رہی ہے کہ مسلمان کے پاس لیٹسٹ یعنی ویپنز ہونے چاہیے اپنی حفاظت کے لیے، دشمن کو مرعوب کرنے کے لیے۔ اگر فرض کریں کسی ملک کے پاس کئی ایٹمی بم موجود ہیں تو یعنی اسلامی ممالک کے پاس اس سے کئی گنا زیادہ ہونے چاہیے۔ یہ کوئی شرارت نہیں ہے، یہ کسی کے ساتھ بغاوت نہیں ہے، یہ کسی کو نقصان پہنچانا نہیں ہے، اپنی حفاظت کے لیے اور اپنے اسلامی مملکت کی طاقت کے لیے اور دفاع کے لیے اللہ کا بتایا ہوا اصول ہے، اور قرآن کا یہ حکم ہے کہ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ، ہمیشہ دشمن ڈرا رہے، اس کے بغیر تو اس نے سر اٹھانا ہے۔ اگر ایک دفعہ اس پر حملہ کریں گے تو دشمن یعنی اللہ کا جو دشمن ہوتا ہے نہ اس کا دل ہے، نہ دماغ ہے، نہ پاور ہے، نہ طاقت، کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس، صرف باتیں ہیں، الفاظ ہیں اور اسلحے کے کانٹے ہیں، انہی پر انہوں نے بات کرنی ہے۔ لیکن اگر مرعوب ہو گیا تو آپ کی طاقت آپ کے پاس محفوظ ہے اور دشمن آپ پر حملہ نہیں کر سکے گا۔ اس کے بعد فرمایا کچھ چیزیں ظاہری ہوتی ہیں لشکر کی، اور کچھ وآخرین من دونہم، ان کے علاوہ بھی ہوتے ہیں۔ لا تعلمونہم اللہ یعلمہم، آپ انہیں نہیں جانتے ہیں، اللہ انہیں جانتا ہے۔ اس سے بھی ایک بہت بڑا پیغام ملتا ہے کہ یعنی کچھ لوگ جو لشکر کی صورت میں سامنے آتے ہیں، حملہ وروں کی صورت میں سامنے آتے ہیں، طاقت بنا کے سامنے آتے ہیں، اور اسلحہ بنانے میں یا استعمال کرنے میں استعمال ہوتے ہیں، وہ ایسے لشکر ہیں۔ کچھ ایسے ہیں جو ان کی پشت پناہی کرتے ہیں، مثلا جنگ کسی اور ملک میں ہوتی ہے، دماغ کسی اور ملک کا استعمال ہوتا ہے، اسلحہ کسی اور کے ہاتھ میں ہے اور یعنی برین یعنی کسی اور کے ذریعے سے استعمال ہوتا ہے۔
زبان کسی اور کی چلتی ہے، فکر کسی اور کا اس میں استعمال ہوتا ہے۔ یہ دنیا میں ہے، یہ رائج ہے۔ لہٰذا کسی ملک میں یہ جو کمزور ممالک ہیں ان کے ہاں استعمال ہونے والے یہ سارے اسلحہ جتنے بھی ہیں، یہ طاقت، فوجی طاقت جتنی بھی ہیں، یہ سب کے سب کسی اور کے یعنی ڈوری کہیں اور سے کھینچتی ہے۔ اللہ نے فرمایا لا تعلمونہم، لا تعلمونہم، یعنی تم انہیں نہیں جانتے ہو، اللہ یعلمہم، کہ اللہ انہیں جانتا ہے کہ وہ آپ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، ان میں دل میں کیا خطور ہے، کیا میٹنگ کرنا ہے، خود کو کیسے طاقتور بنانا ہے، آپ کو کیسے کمزور بنانا ہے۔ ایک لمحے کے لیے بھی وہ سکون سے نہیں رہتے، دن رات اسی تلاش کوشش میں رہتے ہیں۔ ہاں، لہٰذا خود کو مضبوط کیا کریں۔ لا تعلمونہم اللہ یعلم وما تنفقوا من شیء فی سبیل اللہ، اور جو یعنی اللہ کی راہ میں جو یعنی کچھ انفاق کرو گے اس کے بارے میں یہ دیکھو کہ یعنی وما تنفقوا من شیء فی سبیل اللہ یوفی الیکم وانتم لا تظلمون، اللہ تمہیں برابر دے گا اور تم پر ظلم بھی نہیں ہوگا۔ عجیب ربط ہے، اوپر یعنی فوجی طاقت کی بات ہو رہی ہے اور نیچے انفاق کی بات ہو رہی ہے۔ ایک ہی آیت کے اندر دو مختلف موضوعات کے اوپر یہاں بات ہو گئی، یعنی دفاعی طور پر مستحکم رہنا اور راہ الہی میں انفاق کرنا۔ کوئی ملک کچھ بھی نہیں کر سکتا، یہ جو مثلا ٹیکسز لیے جاتے ہیں اور حکومت کی طاقت کے لیے، اور اس میں زیادہ تر حصہ جو بجٹ ہے وہ فوجی طاقت میں استعمال ہوتا ہے، یہ کوئی یعنی غلط بات نہیں ہے اور ایسا ہونا بھی چاہیے۔ یہی طریقہ کار ہمیں قرآن سکھاتا ہے۔ اوپر فوجی طاقت کی بات ہو گئی، اسلحے کی بات ہو گئی، تیز رفتار گھوڑوں کی بات ہو گئی، دشمن کو ڈرانے اور دھمکانے کی بات ہو گئی، اور نیچے آگے کہا وما تنفقوا، جو تم انفاق کرو گے۔ اب دونوں کو ملا کے، چونکہ ایک آیت ہے تو دونوں کو ملا کے نتیجہ لینا ہے، تو یعنی قومی دفاع کے لیے، ملک کی دفاع کے لیے، سرحدوں کی حفاظت کے لیے عوام کے ساتھ یعنی فوج کے ساتھ عوام کو بھی شریک ہونا چاہیے، کیونکہ خطاب عوام سے اعدوا لہم ترہبون تعلمون یعنی انفقوا یا تنفقوا، یہ سارے جمع جتنے کے صیغے ہیں یہ مخاطبین سارے کے سارے مسلمان ہیں، عوام ہیں، ان سے خطاب ہے، تو یہاں سب کا اس میں برابر کا حصہ ہونا چاہیے۔ فرمایا وما تنفقوا من شیء من شیء، کوئی سا بھی ہو جس میں آپ حتی فکر بھی دے سکتے ہیں، کسی کو نیک مشورہ بھی دے سکتے ہیں، تعلیمی طور پر آپ کسی کی مدد کر سکتے ہیں، مالی طور پر آپ کسی کی مدد کر سکتے ہیں، سیاسی طور پر آپ کسی کی مدد کر سکتے ہیں، یہ ساری چیزیں اکٹھی ہو کے جا کے آخر میں طاقت بن جاتی ہیں۔ لہٰذا اس آیت سے ہمیں بہت یعنی بڑا پیغام اور سبق سیکھنا چاہیے کہ حتیٰ یہاں تک کہ یعنی فوجی دفاع اور ان کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں عوام کے اوپر راغب کیا ہے کہ عوام کو بھی اس میں شریک ہونا چاہیے۔ کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ جب تک کہ امام سجاد علیہ السلام صحیفہ کاملہ کے اندر جو عظیم الشان دعائیں فرماتے ہیں، ان میں ایک دعا یہ ہے کہ سرحدوں کی حفاظت کرنے والوں کی حفاظت کے لیے، اور اس میں کیا سے کیا عظیم یعنی الفاظ امام سجاد علیہ السلام نے بیان فرمائے ہیں کہ ان کی کیا عظمت ہے، ان کی کیا اہمیت ہے ملک کی دفاع کے لیے، ملک کے بقا کے لیے، اور خاص کر اسلامی حدود کی بقا کے لیے، عزت و ناموس کی حفاظت کے لیے۔ جب اس طرح کے اسلامی ممالک کے فوج ہو تو عوام کو بھی بڑھ چڑھ کر ہر لحاظ سے مدد کرنا چاہیے، اس لیے کہ جدا نہیں ہے، یعنی عوام نے مال کے ذریعے فوج کو طاقت دینا ہے اور فوج نے اپنے طاقت کے ذریعے عوام کی حفاظت کرنا ہے۔ گویا یعنی مٹھی کے انگلیاں ہیں کہ کچھ چھوٹی ہیں کچھ بڑی ہیں، لیکن سب یعنی مٹھی بن جاتی ہیں تو ایک ہاتھ کا حصہ بن جاتی ہیں۔ اسلامی مملکت کے اندر عوام ہو یا فوجی طاقت ہو، سب ایک ہی ہے اور سب کا مقصد ایک ہے، سب کا ہدف ایک ہے، سب ایک دوسرے جدا نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد آیت نمبر 61 میں آتے ہیں کہ ایک اہم پیغام اس کے اندر رب ذوالجلال دینا چاہتے ہیں، وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا، اگر یہ مثلا یعنی مائل ہو جاتے ہیں صلح صفائی کے لیے، آشتی کے لیے، تو ان کے ساتھ آپ بھی یعنی صلح صفائی اور آشتی سے پیش آ جائیں اور اللہ پہ توکل کریں، اللہ سننے والا اور علم رکھنے والا ہے۔ یہ آیت جو ہے یعنی رحمت بری ہوئی ہے، اس آیت کے اندر شرافت اسلام اس کے اندر نظر آتا ہے، کمال اسلام اس کے اندر نظر آتا ہے، یعنی اسلامی وہ سیاست جو حیات بخش ہے، جو کسی معاشرے کو کمال تک پہنچانے کے اصول جس کے اندر موجود ہوں،
وہ اس آیت کے اندر کہ ٹھیک ہے طاقتور اپنی جگہ بن جائے، اپنے اوپر آیت میں آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ ہر لحاظ سے خود کو مضبوط رکھنا ہے، لیکن ادھر آ کے فرمایا کہ اگر وہ مائل ہو جاتے ہیں آشتی کی طرف، صلح کی طرف، امن کی طرف، تو آپ فوراً قبول کیجئے گا، امن کے ساتھ رہیں، صلح کے ساتھ رہیں، صفائی کے ساتھ رہیں، تاکہ سب کی جان محفوظ رہے، سب کی عزتیں محفوظ رہیں، امن امان کے ساتھ رہیں۔ اور اسی سے ملتی جلتی آیت قرآن مجید میں ایک اور بھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے مسلمانوں یعنی سب کے سب دامن امن و آشتی میں آ جاؤ، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، البتہ یعنی ایک ہی صلح کے قلعے کے اندر آنا، آشتی کے حلقے میں سب کے سب اکٹھا ہونا، یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ کافر اور مسلمان اکٹھے نہیں ہو سکتے ہیں، کافر بھی آپس میں اکٹھے نہیں ہو سکتے ہیں، یہ مومنین ہی کا کام ہے۔ کہ بعد میں کچھ آیتیں آتی ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان کو دل کو جوڑا ہے، ہم کوشش کریں گے کہ ان آیات کو بھی شامل گفتگو کریں اور آپ کو بھی اس حوالے سے بھی ایک اہم پیغام انشاءاللہ لے کے حاضر ہو جائیں گے۔ تو عرض ہوا کہ یعنی جنگ کسی صورت میں کسی ملک کی ترقی اور کامیابی کے لیے کار فرما نہیں ہے۔ دنیا میں جو جنگیں لڑی گئیں، جنگ عظیم اول، جنگ یعنی عظیم دوم، دوسری جنگ عظیم، پہلی جنگ عظیم، تیسری جنگ عظیم تو ہو ہی چکی ہے۔ بعض ممالک نے آپ نے دیکھا کہ حضرت ہم نہیں فرماتے ہیں کہ جنگ عظیم، جنگ عالمی جنگ اسے نہیں کہتے ہیں کہ پوری دنیا میں جنگ چھڑ جائے، بلکہ عالمی جنگ اسے کہتے ہیں کہ مثلا ایک ملک ایک طرف ہو اور پوری دنیا ایک طرف ہو، یہ جنگ یعنی جنگ عظیم ہے اور عالمی جنگ ہے۔ جیسے ایران کے ساتھ ہو تو پوری دنیا ایک طرف ہے، حتی مسلمان ممالک بھی کافروں کے ساتھ ہیں۔ یکا وہ تنہا ایک یعنی ایمان کی طاقت سے لڑنے والا ملک ہے، اور پوری دنیا فکری لحاظ سے، مالی لحاظ سے بائیکاٹ کو دیکھیے گا اور پروپیگنڈے کو دیکھیے گا، ہر لحاظ سے پوری دنیا دشمن بنی ہوئی، اس کو کہتے ہیں عالمی جنگ۔ لیکن اس کے لیے اوپر والی آیت میں کہا محفوظ رہیے، دفاعی لحاظ پر بھی اور اٹیک کے لیے بھی تیار رہیے، اور دوسری آیت میں کہا اگر امن سے کوئی رہتا ہے تو امن، آشتی اور صلح و صفائی کے ساتھ رہیے، تاکہ جانیں محفوظ رہیں، دین محفوظ رہے اور عزتیں محفوظ رہیں۔ یہ پیغام ہے، اور اس کے بعد فرمایا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور اللہ کے اوپر ہی توکل کریں۔ اسلام کا سب سے بڑا وتیرہ یہی ہے، اللہ پہ توکل کرنا۔ ہر بات پر یہی یعنی بہت سارے متعدد آیات میں اللہ پر توکل کرنے کا حکم آیا۔ یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ یہی جو ہم مرتے وقت کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، یہی اللہ پہ توکل کرنا ہے۔ اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور اللہ کی طرف ہم نے جانا ہے۔ تو یعنی ان آیات کے ساتھ کے اس میں بہت یعنی اہم پیغام ہمیں ایک نئے زاویے سے ان آیات نے دیا ہے۔ مزید سے مزید اللہ تعالی ہمارے دل کے دریچے کو کھول دے کہ قرآن کے ان عظیم مفاہیم کو ہم سمجھ سکیں اور عمل کر سکیں انشاءاللہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔